بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 14ویں کلاس ہے۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے حروف حلقیہ، حروف حلقی یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں پڑھا۔ ان کی تعداد 6 ہے اور وہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ بھی پڑھا۔ آج ہم ان کی پریکٹس کریں گے نماز میں۔ ہمیں نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ہر حروف کا مخرج کا خیال کرنا ہے۔ خاص طور پر حا اور عین کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ صرف پڑھنے سے ادائیگی نہیں ہوگی، آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ ہم اب عین پڑھ رہے ہیں، ہمیں اگر یہ پڑھنا آ گیا ہے تو ہمیں اسے پھر نماز میں، قرآن میں ملا کر بھی پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ نہیں تو ہم ہو سکتا ہے ہم ویسے عین اکیلے کو ٹھیک پڑھ لیں، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں تو ہمارا عین نہ ادا ہو۔ بہت خیال رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ حمزہ گلے کے نیچے سے ادا ہوتا ہے اور عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حا اور ہا کے مخرج کا بھی خیال کرنا ہے، انہیں ملانا نہیں ہے۔ ثنا پڑھتے ہیں ہم، سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہاں ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اب اس میں سبحانک میں جو ہا ہے وہ گلے کے درمیان سے ادا ہونا ہے، اور اللہم میں جو ہا ہے وہ سینے کے ادھر سے ادا ہونا ہے، سینے کی طرف سے، اور وبحمدک میں جو ہا ہے یہ پھر گلے کے درمیان سے ادا ہونا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ۔ یہاں حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔ اب اعوذ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو ہم نے ان دونوں کا فرق رکھنا ہے۔ آگے آگئی ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھو الحمد میں ہا ہے، یہ گلے کے درمیان سے ہوگا۔ للہ یہ جو ہا ہے یہ سینے کے ادھر سے ادا ہوگا۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ دونوں ہا جو ہیں یہ گلے سے ادا ہوں گے، درمیان سے۔ آگے سورۃ الاخلاص کی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ قل هو اللہ احد۔ قل ہو جو ہا پڑا ہے یہ ہوا کا، یہ سینے کے ادھر سے ادا کرنا ہے۔ اللہ یہ بھی ایسے ہی وہاں سے ہے۔ پھر احد ہے جو ہا ہے یہ درمیان سے آ گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یَكُنْ لَهُ کا جو ہا ہے یہ ایسے ہی سینے کے ادھر سے آ گیا، اور جو ہا ہے احد کا وہ درمیان سے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہم نے یہ جو دیکھنا ہے، ہم نے ان کے فرق دیکھنے ہیں، ان میں فرق رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں ہم نے پڑھتے وقت ہم نے فرق رکھنا ہے ہا اور ہا میں۔
اس کے لیے ہمیں تھوڑا دھیان کرنا پڑے گا. آگے رکوع ہے سبحان ربی العظیم، اس میں پہلے سبحانہ میں ہا ہے اور ربی العظیم یہاں عین اور ہا کا دھیان رکھنا ہے. پھر ایسے ہی سمع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پہلے عین صحیح ادا کرنا ہے، پھر ہا، پھر ہا. یہ اس میں دھیان سے پڑھیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی. پھر التحیات للہ، اس میں بھی ہا اور ہا کا پتہ چلے. پھر سجدے کی دعا آگی ہے سبحان ربی الاعلی، یہاں عین اور ہا، ان میں فرق کرنا ہوتا ہے. عین حمزہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور جو ہا ہے وہ ہا کے ساتھ. ہماری یہ غلطی ہوتی ہے، باقی ہم اسے ملا دیتے ہیں. پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اب اس میں پہلے عین کا آ گیا، پھر ہم نے عباد اللہ، ہم نے دال کے ساتھ لام کو باریک کیا. ہم نے الف لام را 3 حرف پڑھے تھے، کبھی موٹے کبھی باریک. اب اللہ کا لام موٹا ہے، اس کے پیچھے زیر ہے تو پچھلے لفظ کے زیر ہے تو ہم نے اسے باریک پڑھا ہے عباد اللہ الصالحین. اب صاد موٹا ہے، ہم نے صالحین پڑھا ہے. تو اس میں ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں ہم نے ان میں دھیان رکھنا ہے. عبدہ ورسولہ، یہاں عین کی ادائیگی بہتر کرنی ہے. ایسے ہی درود شریف میں اللہم صلی علی محمد، اللہم میں پہلے ہا آ گیا ہے، پھر علی عین آ گیا ہے، پھر محمد میں ہا باریک والا آ گیا ہے. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ کچھ حصے تھے نماز کے، آپ نے مکمل نماز میں اسے پڑھ کر دیکھنا ہے، ان کی فرق کرنا ہے ان میں. تو انشاءاللہ آپ کی بہت بہتری آئے گی، بہت سی غلطیوں سے آپ بچ جائیں گے. آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.